اگر آج صبح مدینہ کی ہوا اچانک سے رک جائے، اگر مسجد نبوی کی دیواریں خاموش ہو جائے، اور اگر پوری دنیا کے سب سے محبوب انسان اپنی آنکھیں بند کرنے والی ہوں۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ۔ مدینہ منورہ اس دن عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے پوری کائنات غمگین ہو چکی ہو، جیسے ہوا بھی اپنے سفر کو روک چکی ہو۔ آسمان کا رنگ اداس تھا، سورج کی روشنی بھی دھندلی تھی اور دلوں پر ایک بوجھ بنایا تھا۔ ہر گلی میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت نازک ہے۔ گھر گھر میں آنسو بہہ رہے تھے، ہر چہرہ اداس تھا۔ مدینہ کے لوگوں میں پہلی بار ایسا سناٹا محسوس ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے قدم لرز رہے تھے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ آسمان کا چاند بھی آج مرجھایا ہوا لگ رہا تھا، جیسے وہ بھی غمگین ہو۔ گھر کے اندر صحابہ کریم بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے چہرے پہ خاموشی تھی، کسی کے آنکھوں میں بارش چل رہی تھی اور کسی کے ہونٹ دعا میں ہل رہے تھے مگر آواز نکل نہیں رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کی حالت میں گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ پاس ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتے ہی وہ گھر میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہارے حوالے ایک امانت کر رہا ہوں، میری امت کا خیال رکھنا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک سے گھر کا ماحول بدل گیا، ایک نورانی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دروازے کے باہر ایک عجیب سی ہستی کھڑی تھی، نہ انسان جیسی نہ عام دیدار والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دروازے کے باہر کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں انہیں پہچان نہیں پا رہی، لیکن وہ بہت حسین اور جمیل ہستی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، فاطمہ، تم انہیں کیسے پہچانو گی؟ وہ ہستی ہیں جو جہاں جاتے ہیں خالی ہاتھ واپس نہیں آتے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو چل پڑے، کمر جھک گئی، دل سے صدا نکلی، یا رسول اللہ۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین، آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح قبض کروں، ورنہ واپس چلے جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا، اے اسرائیل، میری ایک بات باقی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی جبریل کہاں ہیں؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پہلے آسمان پر تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی وہ فوراً نزول فرما ہوئے۔ پورا گھر نور سے بھر گیا، ایک ایسی روشنی جو دل تک اترتی تھی۔ جبریل علیہ السلام اندر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے گناہگار امتیوں کا کیا ہوگا؟ جا کر میرے رب سے پوچھو ان کا حال کیا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام فوراً عرش الہی کی طرف چل پڑے، پورا آسمان ان کے ساتھ رو رہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرش الہی کے قریب جا کر رک گئے، آسمان کی روشنی بدل گئی اور رب العالمین نے پوچھا، اے جبریل، تمہارا دل اداس کیوں ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب، میں تیرے محبوب رسول کے لیے رو رہا ہوں اور تیرے محبوب اپنی امت گنہگار لوگوں کے لیے رو رہے ہیں۔ تب رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، جا کر میرے حبیب کو کہہ دو انہیں کسی بات کی فکر نہ ہو، جب تک میرے حبیب راضی نہ ہوں گے میں ان کی امت کے گناہ معاف کرتا رہوں گا، ان کے گنہگار بھی آخر کار رحمت سے محروم نہیں رہیں گے۔ میں اپنے حبیب سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ جبریل علیہ السلام نے یہ کلمہ سنا تو ان کی آنکھوں سے روشنی کے آنسو بہنے لگے، وہ عرش سے اترتے ہوئے رو رہے تھے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ رو رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جبریل کو دیکھا تو مسکرائے اور پوچھا، جبریل، میرے رب نے کیا فرمایا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوتے آپ کی امت کے گناہ معاف کیے جاتے رہیں گے اور آپ کے رب نے آپ کو خوشخبری بھیجی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار وہ آنسو غم کے نہیں، شکر اور رحم کے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا، جبریل، تم کیوں رو رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج کے بعد میں وہی لے کر کبھی نہیں آؤں گا۔ میں دنیا کے ہر نبی کے پاس گیا لیکن سب سے زیادہ بار تو آپ کے پاس آیا۔ آج میری آنکھیں وہ نور نہیں دیکھ پائیں گے جو ہر دفعہ دیکھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دی اور پھر آہستہ سے فرمایا، اے اسرائیل، اب میں تیار ہوں،
میرے رب کا پیغام آ چکا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نرمی سے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ رکھا۔ اس وقت پورا جہاں رک گیا، فرشتے سجدے میں گر گئے اور ایک نورانی سکون گھر میں پھیل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے کہا، اے میرے بھائی اسرائیل، روح نکالنے کی جتنی تکلیف ہے مجھے دے دینا، مگر میری امت کو نہ دینا۔ اسرائیل علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کے امتیوں میں جو سچے ایمان والے ہوں گے ان کی روح اس طرح لی جائے گی جیسے ماں کی گود میں بچہ سو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نور چمکنے لگا، ان کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی اور دل میں رب کے لیے شکر کا جذبہ۔ پھر ان کے پاک روح آسمان کی طرف اٹھ گئی، فرشتے سجدے میں گر گئے اور مدینہ کا ہوا ایک دم سے سوکھ گئی۔ مدینہ کا آسمان پہلی بار رویا تھا، ہوائیں سوکھ گئی، زمین نے سر جھکا لیا اور ہر مخلوق نے صرف ایک ہی صدا دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ ہل رہے تھے، بس آنسو، بس سسکیوں کی آواز اور ایک نور جو ابھی بھی مہکا ہوا تھا۔ مدینہ کے ہر کونے میں درد کی لہر پھیل گئی، صحابہ گر گر کر رو رہے تھے، کسی نے اپنے سر پکڑ لیا، کسی نے زمین چوم لی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، اب میں اذان کیسے دوں گا، میری زبان کیسے لے آئے گی اس نام کو جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ مدینے کے ہر کونے سے صرف ایک آواز گونج رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ یہ الفاظ سن کر ہر مسلمان کا دل ٹوٹ گیا، زمین ان کے قدم کے نیچے سے کھسک گئی، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بہادر، سب سے مضبوط سمجھے جاتے تھے، جو انہوں نے یہ خبر سنی تو ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ انہوں نے تلوار نکالی اور پکار اٹھے، جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اسے 2 ٹکڑوں میں کر دوں گا، میرے نبی زندہ ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ پورا مدینہ ان کی آواز سے گونج اٹھا۔ صحابہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کا غم اتنا گہرا تھا کہ ان کی آنکھیں دنیا نہیں دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے۔ ان کے چہرے پر آنسو بھی تھے اور سکون بھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف رخ کیا، اندر گئے اور دیکھا کہ گھر میں ایک نور پھیلا ہوا ہے، ایک سکون جو کسی جنت سے کم نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آنسوؤں کے ساتھ بولا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی زندگی کی طرح آپ کا انتقال بھی پاک اور نورانی ہے، خدا کی قسم آپ پر دوبارہ موت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بوسہ دیا اور نرمی سے کپڑا واپس رکھ دیا۔ باہر نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی چیخ رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اے لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن کانپ گیا، تلوار ہاتھ سے گر گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑا اور وہ زمین پر گر کر روتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آج آپ نہیں تو زندگی کا مقصد کیا بچا؟ پورا مدینہ رو رہا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں، بچے اپنی ماؤں سے لپٹ گئے، ہوا بند ہو گئی تھی جیسے شہر نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ پھر تعزیہ و تکفین کی تیاری شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو غسل دینے کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ قریبی صحابہ کو ملا۔ جب انہوں نے پانی سے غسل دینا شروع کیا تو انہوں نے محسوس کیا جسم مبارک سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے جنت کھل گئی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو اٹھے، یا رسول اللہ، میں آپ کو کیسے غسل دوں؟ آپ تو اس دنیا کے سب سے پاک اور عظیم انسان تھے۔ ان کے آنسو جسم مبارک پر گرتے رہے، ہر قطرہ ایک دعا بن کر گر رہا تھا۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا اور سوال تھا دفن کہاں کیا جائے؟ کسی نے کہا جنت البقیع میں، کسی نے کہا وحد کے شہدوں کے پاس، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ہر نبی کو اس جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یوں فیصلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصیل فرمایا۔ پھر سوال آیا، نماز جنازہ کا امام کون ہوگا؟ ہر دل کہہ رہا تھا کون ہو سکتا ہے جب آقا خود سب کے امام تھے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک امام نہیں ہوگا، صحابہ تولوں میں آئیں گے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ پہلے اہل بیت آئے، پھر محضرین آئے، پھر انصار اور پھر مدینہ کے عام لوگ۔
ایک ایک کر کے آنسو نماز کے ساتھ گرا رہے تھے۔ 22 گھنٹے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ مدینہ ایک بار پھر سے خاموش ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ آئی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے زمین چھو کر کہا، اے ابا جان، آپ تو ہمیں تنہا چھوڑ گئے، آج مدینہ میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ ہواؤں میں آپ کی محبت بھری خوشبو کیوں نہیں آتی؟ آپ تو کہتے تھے کہ ہم جنت میں ملیں گے، لیکن یہ انتظار میں کیسے کروں؟ وہ چیخ کر رو اٹھی اور پورا گھر ان کے آنسوؤں سے بھر گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا، بلال ایک دفعہ اذان دے دو تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو یاد کر سکیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی آواز گونجی مدینہ رو اٹھا، اور جب ان کے اونٹ تک آئے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ان کی آواز رک گئی۔ وہ چیخ کر رو پڑے اور مینارے پر بیٹھ گئے۔ ان کے آنسو رک نہیں رہے تھے، پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اب میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہاں میری آواز کا کیا کام۔ وہ دن تھا جب مدینہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور ان کی آواز پھر کبھی نہیں گونجی، سوائے اس دن کے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سب مضبوط سمجھتے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے۔ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں آپ کی قبر دیکھتا ہوں میرا سینہ پھٹنے لگتا ہے ابھی آپ اٹھ کر کہیں گے، عمر مت رو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن آپ نہیں اٹھتے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سائے میں جیتا تھا، آج آپ کے بغیر سب کچھ خالی ہے۔ صرف 2 سال بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ویسے ہی خواب دیکھ کر چلے گئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، ابو بکر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفنایا گیا، مدینے کے آسمان میں جیسے دوبارہ روشنی رو پڑی، لفظوں کے ساتھ ایک درد اور دعا گونجتی ہے، یا اللہ ہمیں اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کے اخلاق، ان کی تاریخ، ان کے سنت ہماری زندگی بن جائے، اور ہمیں ایسی موت عطا کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت میں جا پہنچیں، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔